میں آپ کو ریٹرن میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. نکاح کرو اور یہ ارادہ کرو 4 مہینے صرف کیا کرنا ہے, بزنس. بے شک آپ کو کوئی بزنس نہیں آتا, 2-4 سال دھکے کھاؤ گے, نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ. کماؤ پوت جو ہے نا, جس کو جاب کرنے والا کہتے ہیں, یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے. یہ انگریز جب ہندوستان میں آیا اس کو افراد چاہیے تھے, اس کے پاس افراد نہیں تھے نا, تو اس کو ملازمتوں کے لیے بندے چاہیے تھے. انہوں نے ہمیں تجارتوں سے ہٹا کے کہاں لگا دیا, کلرک بنا دیا کسی کو, ٹھیک ہے نا, کسی کو کچھ بنا دیا, کسی کو کچھ بنا, اور 1.5-2 لاکھ کوئی مینیجر بنا دیا. تو اس کو اب مینیجر کا ساری نالج سے فائدہ کون اٹھاتا ہے, وہ جس کی فیکٹری ہے یا جس کا بزنس ہے. ہو سکتا ہے وہ انگوٹھا چھاپ ہو, پیسہ آئے گا نا تو مینیجر MBA لڑکے ملازم ہوں گے آپ کے, پیسہ نہیں آئے تو خود MBA بن کے کسی جاہل کی ملازمت کرو گے. کیا کریں یار, کوئی ڈنڈا منڈا ہونا چاہیے صرف دکھانے کے لیے. اب یہ ٹاپک چینج ہوتے ہیں نا, تو جس ٹاپک میں گھستا ہوں اس کو اگر ادھورا چھوڑ دوں تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. دیکھو آپ پڑھو ضرور, پڑھنے کا مقصد آپ کا نالج ہونا چاہیے. جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ معاشرے میں اچھا سروائیو کر سکتا ہے, لوگوں کو اچھا گائیڈ کر سکتا ہے, وہ بہت سی غلطی ہو, اس نیت سے پڑھو. پیسہ کمانے کے لیے اگر پڑھتے ہو تو بے وقوف ہو. پیسہ صرف کس میں رکھا ہے اللہ نے, تجارت میں رکھا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اپنی اولاد کو بزنس دے کے جاؤ, فری پھوکڑ میں تمہاری جگہ آگے, تم سے 2 ہاتھ آگے نکل جائیں گے. آپ ڈاکٹر بنے, اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا کے جاؤ گے نا, تو اس کو اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی جتنی آپ نے کی ہے. وہ 0 سے شروع ہوگا. لیکن بزنس دے کے جاؤ گے تو جو آپ کا آخری سٹیپ ہوگا بچے کا, وہ پہلا ہوگا, اور 3-4 نسلوں کے بعد خود سوچ لو کیا ہوگا. وہ سارے تجربے کر کر کے مختلف لوگوں کو پہنانا سیکھ جائیں گے. مختلف چیزیں تجارت میں پہنائی جاتی ہیں نا, یہ گائے قربانی کی خریدی, اس کو پہنا دی, یہ پلاٹ خریدا, اس کو پہنا دیا, تو وہ پہنا کے ماسٹر ہو جائیں گے کہ کس کو کس وقت کیا چیز پہنانی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے تجارت کیا کرو, اور ایک دم سے نہیں ہو جاتا. شروع میں تو دھکے, اور تجارت کے لیے یہ بھی سوچتے اتنا پیسہ کہاں سے لائیں, تو یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. تجارت میں تو پہنانا آنا چاہیے. ادھر سے لیا, اس کو پہنا کے کمیشن لیا, پتلی گلی سے نکل لیے. تو پیسہ انویسٹ کرنے کی حماقت کبھی بھی نہیں کرنا ہے, کیونکہ آپ کو تجارت آتی نہیں ہے. 1 کروڑ انویسٹ کر کے وہ ڈوب گئے, پھر تو گئے کام سے. انویسٹمنٹ اس بزنس میں کریں جس کا آپ کو تجربہ اچھا خاصا ہو چکا ہو, اس بزنس میں انویسٹمنٹ کرو آپ, پھر فائدہ ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اچھا آپ, اگر وہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ میکینک ہیں ماشاءاللہ کار کے, تو وہ بھی سوچ رہے ہوں گے میں بزنس کیسے کروں. بھائی آپ نے ورک شاپ کھولی ہوئی ہے, ساتھ ساتھ گاڑیاں خرید کے بیچنا بھی شروع کر دیں, ٹھیک ہے نا. بزنس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. 9 اعشار امتی فی التجارہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ روایت کی سند پہ کلام ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 10 میں سے 9 حصے رزق اللہ نے تجارت میں رکھا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟